الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ النصر ہمارے سامنے ہے۔ مدنی سورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ سورت بعض صحابہ کرام کے نزدیک، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں، قرآن مجید کی آخری سورت ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ بظاہر تو اس سورہ مبارکہ میں بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت، لیکن یہ بشارت ایسی ہے کہ جس کے پس پردہ ایک ایسی خبر تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے۔ بظاہر تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج۔ پہلے 1-1 2-2 آدمی مسلمان ہوتے تھے، فتح مکہ کے بعد وفود کی صورت میں لوگ آئے، وفد آئے، پورے وفد، بلکہ اس سال کو جو 9 ہجری ہے اسے عام الوفود کہا جاتا ہے۔ 9-10 ہجری کا جو ہے فتح مکہ کے بعد کا جو زمانہ ہے، عام الوفود، وفود کا سال، وفود کی شکل میں لوگ آ کر مسلمان ہوتے تھے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، استغفار کیجئے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، انہ کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب بظاہر تو اس میں اللہ کی نصرت کا اعلان، فتح کا اعلان، لوگوں کے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے کا اعلان، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ مبارکہ کو سن کر رونے لگے، آپ دیدہ ہو گئے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس صورت میں اس بات کی خبر دے دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب آن پہنچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے، نبی کا کام جب مکمل ہو جاتا ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام جشن نہیں مناتے، بلکہ وہ اور زیادہ عاجزی اختیار فرماتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے دنیا پرستوں میں اور دینی رہنماؤں میں، کہ جو دنیا والے ہوتے ہیں مقصد حاصل ہونے کے بعد وہ پھولے نہیں سماتے، جشن ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، کامیابی حاصل ہونے کے بعد اس کی عاجزی اور تواضع اور انکساری اور مسکنت بڑھ جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، عظیم الشان فتح مبین، وہ مکہ جہاں سے 8 سال پہلے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا، اور وہ مکہ جہاں 1 سال پہلے یہ صورتحال تھی کہ 3 دن قیام کی مکہ والوں نے اجازت دی، جب 2.5 دن پورے ہو گئے، 2.5 دن ہوئے تو آ گئے کہ جی آپ کی مدت پوری ہونے والی ہے، نکلنے کی تیاری کیجیے۔ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی تنبیہ کرنے آ گئے کہ وقت پورا ہونے والا ہے، نکلنے کی تیاری کریں۔ اس مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن بان شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے لشکر جرار کو لے کر بغیر لڑائی اور خون ریزی کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور سر مبارک جھکا ہوا تھا، سر مبارک جھکا ہوا تھا، یعنی کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ اب مشرکین کو نیچا دکھایا جائے گا اور ان کو حقیر سمجھا جائے گا اور ان پہ اپنی طاقت اور روب کا دبدبہ قائم کیا جائے گا، بلکہ عاجزی اور انکساری میں اور زیادہ اضافہ۔ ایک شخص نے اعلان کیا، الیوم یوم ملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، بدلے لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیوم یوم مرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، نرمی کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے روئے کہ جب نبی کی بعثت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، جب نبی کا کام مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو پھر اپنے پاس بلاتا ہے، دنیا میں اسے نہیں چھوڑتا، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو جب مشن مکمل ہونے کا اعلان ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات جانتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکر تو رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل صحیح سمجھے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کا مطلب بالکل صحیح سمجھے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، سورۃ النصر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی جس سے وہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بات کان میں کہی تو وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ وہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اب میرے دنیا سے وصال کا، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی۔ یہ سن کر پھر میں مسکرانے لگی، میں ہنسنے لگی۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے جو یقینی طور پر قرآن مجید کے نازل ہونے والے آخری حصوں میں سے ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق تو بالکل آخری ہے، لیکن بعض کے مطابق بالکل آخری تو نہیں ہے، لیکن آخری حصوں میں سے ایک حصہ ہے قرآن مجید کا اپنے نزول کے اعتبار سے۔ تو ایک تو اس میں کامیابی، نصرت، فتح، کامرانی اور سرخروئی کا اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، دنیا کی سوچ بدل دی اور ایک عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا۔ ایک مختصر سی 23 سال کی مدت میں ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ ایسا انقلاب کبھی انسانی تاریخ میں برپا نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردوں کو زندہ کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔
کہ مردے نہ صرف زندہ ہوئے بلکہ دوسروں کو زندگی بخشنے لگ گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، عظیم الشان انقلاب برپا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقائد کی درستی، عبادات کی درستی، معاملات کی درستی، معاشرت کی درستی، اخلاق کی درستی، سیاسی نظام کی درستی، عدالتی نظام کی درستی، خاندانی نظام کی درستی، تجارتی نظام کی درستی، پورے کے پورے انسانی زندگی کے ڈھانچے کو اور نظام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب جو وقت ہے اس میں آپ کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی پاکی کو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں اور اس سے استغفار کریں۔ ظاہر ہے اپنی امت کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کئی صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، حضرت ام سلمہ، سیدہ عائشہ، دوسرے صحابہ نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر جو آخری ایام تھے ان میں آپ کثرت کے ساتھ تسبیح فرماتے تھے، اللہ کی پاکی بیان فرماتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات آپ کثرت سے ادا فرماتے تھے، بار بار یہ کلمات ادا فرماتے تھے۔ یعنی اس روئے زمین پر جو آخری ایام تھے ان میں آپ کا جو وظیفہ تھا، جو مشغلہ تھا، جو کثرت سے آپ کے زبان مبارک پہ جو ذکر تھا وہ اللہ کی تسبیح کا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے